یہ جناب ممبئی سے اپنا گھر چھوڑ کے یہاں دلی ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے تھے. یہ مذہبی کتابوں کے اندر ڈائناسور ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے. اب وہ ڈائناسور ان کو ملا نہیں, وہ ڈائناسور الٹا انہی کے اوپر بھاری پڑ گیا. ارے کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے, مذہبی کتابوں کے اندر ڈائناسور ڈھونڈ رہا ہے. اب مذہبی کتابوں کے اندر پھر کل کو تو یہ بھی اور دوسرے طریقے بھی پوچھنے لگنا کہ یہ کرنا ہے, بتاؤ کہاں ہے کتاب کے اندر. بیوقوف بالکل. ایسے تو تمام علوم کا انکار ہو جائے گا. الگ الگ ٹاپک پر جو بھی ہیں ان میں اگر دوسرے ٹاپک کی چیزیں ڈھونڈو گے تو وہ کہاں ملیں گی؟ نہیں ملیں گی. یہ تو ایک سمپل سا سینس رکھنے والا بھی انسان سمجھتا ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ سمجھنے والے اور خدا کے وجود کا انکار کرنے والے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی کائنات کی یہ نشانیاں, علامتیں, کائنات کے یہ مظاہر, آسمان, چاند, سورج, ستارے, یہ سب دیکھ کر بھی ان کا بنانے والا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ سائنس خود کہتا ہے کہ چینجنگ کے لیے چینجر کا ہونا ضروری ہے, کہ کسی بھی چیز میں چینجنگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی چینجر نہ ہو, اس کا بدلنے والا نہ ہو. تو یہ کیسے ہو جائے گا کہ اس کائنات کے اندر اتنی چینجنگز ہیں, تبدیلیاں ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے, درخت چھوٹا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تمام چیزیں کائنات کی یہ چیزیں ہیں, سب کے اندر پوری کائنات میں تبدیلیاں یہ ہے. یہ بغیر تبدیلی کرنے والے کہ یہ کیسے ان کے اندر تبدیلی آ گئی؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے نا. جب اتنا سا سینس رکھنے والا انسان اس کو سمجھ رہا ہے تو پھر تمہارے سمجھ میں یہ چیزیں کیوں نہیں آتی؟ تو یہ بیوقوفی ہی ہے, جہالت ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی شخص کے سامنے سے اگر گاڑی جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے گاڑی کو, اور دوسرا بندہ اس کو بولے دیکھ تیرے سامنے سے گاڑی جا رہی ہے, وہ دیکھنے کے باوجود بھی بولے نہیں میں مانوں گا ہی نہیں, گاڑی جا رہی ہے میرے سامنے سے کتا جا رہا ہے, تو اس کو کیا سمجھاؤ گے اب؟ تو یہی حال تھا کل کی ڈیبیٹ میں. یہ ڈیبیٹ دیکھ کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ایتھسٹوں کی دلائل میں کوئی دم نہیں ہے. ایتھسٹوں کے اندر, ناستکوں کے اندر کوئی دم نہیں ہے کہ وہ خدا کے موجود نہ ہونے پر کوئی مضبوط دلائل پیش کر سکے. اب جاوید اختر صاحب یہاں اتنے زور و شور سے, اتنے اعلانات کے بعد تو یہاں تشریف لائے, اس کے بعد کیا ہوا؟ نتیجہ وہی, ذلیل ہوئے, جواب نہیں دیا گیا. ارے بھائی اس کی تو تیاری بھی نہیں تھی, اس کے پاس تو کچھ دلیلیں موجود ہی نہیں تھی, اس کے پاس دلائل ہی نہیں تھے. ارے جاوید صاحب کچھ تیاری تو کی ہوتی آپ نے, یا اتنی بڑی ڈیبیٹ میں ایسے ہی منہ اٹھا کے بس سو کے اٹھے اور ڈائریکٹ دلی, بس یہی کیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کوئی دلیل خدا کے موجود نہ ہونے پر پیش نہیں کی, اور صرف ایموشنل آرگومنٹ پیش کر کے, ایموشنل آرگومنٹ کے ذریعے ہی کام نکالا انہوں نے. اور یہ صرف یہی کر سکتے ہیں, ایموشنل آرگومنٹ دے کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارنا, ان کے جذبات کو بھڑکانا, بس یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں, اگر خدا ہے تو ان کو روک کیوں نہیں رہا؟ ارے بھائی اس کا جواب اس نے دیا کہ یہاں دنیا میں ہم لوگ ٹیسٹ کے لیے ہیں, امتحان ہو رہا ہے ہمارا یہاں پہ, اور امتحان کے اندر ہارڈ کوشچن بھی ہوتے ہیں, سمپل بھی ہوتے ہیں, آسان بھی ہوتے ہیں, مشکل بھی ہوتے ہیں. تو مشکل چیز دیکھ کر کے گھبرانا مت, پریشان مت ہونا, بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھنا. یہی تو ہمارے دین کی, ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے کہ ہر مشکل میں, ہر مصیبت و پریشانی میں صبر کا دامن تھامے رکھنے کا ہمیں حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا, تاکہ ہم صبر کریں اور اس صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پریشانی سے نجات بخشے اور خوشی, فرحت و مسرت و شادمانی عطا فرمائے. اور آخر میں میری یہ شکایت اس شمائل ندوی سے بھی ہے کہ اس نے پورا ڈیبیٹ اور پورے مناظرے کا جو دم خم تھا, اس نے سب کا سب بیڑا غرق کر دیا آخر میں جاوید اختر کے گلے مل کے, اس کے ہاتھ چوم کے. ارے یار اس سے تو مناظرہ کرنے آیا ہے, وہ تیرے خدا کے انکار پر یہاں تجھ سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آیا ہے, مخالف مناظر ہے, آخر میں تو اس کے ہاتھ چوم کے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو نے دنیا والوں کو یہی تو دکھایا کہ بھائی جو جاوید اختر نے دلائل دیے تھے اس کے دلائل میں بھی کچھ دم تھا, اس کے دلائل بھی مضبوط تھے. کم سے کم اتنا تو ظاہر ہوا ہی نا
اتنا نتیجہ تو لوگوں نے نکالا اس سے. بہت بڑی بیوقوفی کی ہے یہ. شمائل ندوی نے پورے مناظرے کا بیڑا غرق کر دیا آخر میں اس ایتھسٹ کے ہاتھ چوم کے گلے مل کے.